الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد پکھا بندہ سب کر بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھو پیار اور محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آج دس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی توفیق نال اور تواڈے دوستاں بزرگاں بائیاں دی دعا نال مسلمان دے نال احسان اور ہمدردی
اور خیر خائی دے حوالے نال کچھ بیان کرنا چاہنا. دعا کرو اللہ مینوں صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے معاشرے اندر نا یہ چیز عام ہو چکی جڑا اسی یہ جملہ بولنے ہیں بھی سانوں کی کوئی مرد ہے تے مر جائے سانوں کی. اظہار دا مین ہے قربانی. اظہار دا مین ہے اپنا وقتی طور تے نقصان بھی ہوندہ نظر آئے نا لیکن اگلے برا دا فائدہ ہونا چاہیے. اینو آدھے نے اظہار. دعا کرو اللہ ساڑھے ساریاں دے انج دی ذہن بنا دے. لیکن ساڑھے ہر ایک دوسرے دی دل دی خواہش ہے کہ میرا گوانڈی ہمسایا چاچے دا پتر چاچا تایا او سکھ دی روٹی نہ کھا لے. ہر ایک دی یہی کوشش ہے. کئی تو ایڈیاں لانتاں دے مارے نے انہاں دا واس نہیں چلتا پھر اتھوں تویز لے آن گے اتھوں لے آن گے بھی یہ دکان چل دی کسے نہ کسے طرح یہ بند ہونی چاہیے. کوئی آندا ہے بھی انہیں گڈی لے لئی انہیں لے کیوں لئی ایویں اپنے آپ نا ایویں الجھ پائی جاندہ ہے. ایک کملیاں نو یہ نہیں پتا کہ روزیاں دین والا تے آسمان تے بیٹھا ہے. اگر زمین والیاں تے رحم کرو گے نا ہمدردی کرو گے اللہ آپ سرکار نا ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو آپ سرکار گھرے آئے نا آپ کو پسینہ آ رہا سی پسینہ ماں جی کہن لگیاں آپ فرمان لگے زمے لونی میرے تے چادر پاؤ. ماں جی کہن لگیاں حضرت پریشان نہ ہو تسی لوکاں تے رحم کر دے ہو ہم درد ہو تسی لوکاں تے قربانیاں دین دے ہو اللہ تو انہوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. اور پھر جملہ نبی علیہ السلام نے اپنے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا سی ابو بکر تو لوکاں نال پیار کرنا تو قربانیاں دینا تو بڑا ہمدرد دے میرے ابو بکر اللہ تو انہوں کدی بھی ضائع نہیں کرن گے. جن دے دل چے بھی رحم ہے نا جڑا یہ چاہتا ہے کہ میرا برا اوندا کام ہو جائے میرا پویں نام بھی ہوئے نا اللہ دی قسم اللہ کدی انہوں ضائع نہیں کرن گے. ایک قرآن نازل کدوں ہویا کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد ایک بار درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرکار دے کول ایک مہمان آ گیا میرے پاک محمد شام کوٹیا درود پاک دی آواز نہیں آئی. دوبارہ سرکار دا نام لواں گا گونج پا دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سرکار دے کول ایک مہمان آ گیا نا آ گیا دے سونے میں کھانا کھانا ہے مینوں کھانا کھلاؤ. آپ سرکار نے اپنے یاراں والے ویکھیا آپ فرماندے نے میرے صحابیوں پہلے میرے مصطفیٰ نے آپ نے گھرے پیغام کر لے آنا اگوں پیغام آیا سونے کار اندر کھان لی کوئی شے بھی موجود نہیں
اوے صدقے جاواں اے کیندا کھارے جیندا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے 12 مہینیاں دے دانے اوے تیرے تے میرے پڑھولیاں کر پڑھولے بھرے پینے اوے پورے سال دا گلا کٹھا کر کے رکھی بیٹھائیں تامی اللہ پاک دے گلے تامی اللہ پاک دے شکوے اوے نانا سونے انج نہ کریا کریں آپ سرکار اپنے یاراں والے مخاطب نے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں تو آڈے وچوں ایندیاں مہمان نوازیاں کون کرے گا اینو کھانا کون کھلائے گا حضرت دا ایک یار اوے شام کوٹیا اے تے تانوں پتہ ہے نا میرے پاک محمد دے یار صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے حکم تو جانا بھی قربان دے کر دیں دے سن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگے محبوبہ اندیاں مہمان نوازیاں میں کرانگا نام اپنے گھر آئے اپنی بیوی کو پوچھے آندنے کرما والی اپنے گھر اندر کنہ کو کھانے دا انتظام اگوں اللہ والی بول کے آندی میرے سرتاج ایکو بندے دا ہی کھانا ہے او پویں تسی کھا لو تے پویں بچیاں نو کھلا لو ایکو بندے دا کھانا اپنے گھر اندر اے اللہ والا حضرت دا یار آندے کرما والی ایویں کرنا بچیاں نو بھوکیاں ہی سولا دے او مہمان آ گیا اوندیاں مہمان نوازیاں ضرور کرنیاں نے اے بچیاں نو بھوکیاں سولا دے اللہ والے آپ بھی بھوکے رہ لینے لیکن آئے مہمان دیاں مہمان نوازیاں ضرور کرنیاں نے اگلی ترکیب دس دیتی نا آندنے کرما والی ایک کھانا کھان لگیا نال مہمان دے بہ کے کھانا بھی میرے پاک محمد دی سنت میں نال بہ جاؤں اے دیوا بتی اینو ٹھیک کرن دے بہانے اینو بھوک مار کے بند کر دیں میں ہاتھ لا کے روٹی نوں ایویں منہ دے نال لائی جاگا او اللہ والی اپنی گھر مہمان نہیں بھوکا رہنا چاہیدا اے صحابی ائی روٹی نال ہاتھ لا کے اپنے منہ دے نال لائی جاندا ہے نام ادھروں آسمان والے اپنے یار دے سینے تے قرآن اتار دیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ایندا ترجمہ ہے اپنے آپ نالوں اپنے اگلے بھرا نو ترجیح دیا کرو بعض دفعہ اپنی کوئی نقصان بھی ہو جائے اپنے بھرا دا نقصان نہ سوچیا کرو اوندا فائدہ کریا کرو نام اے اللہ دا قرآن نازل ہو گیا نام آپ سرکار صبح دی نماز تو بعد آپ فرمان لگے ہو میرا یار ابو طلحہ اوے پتہ نہیں راتی کیڑی ہمدردی قربانی دے کے آئے اللہ نے آسمان تو قرآن ہی اتار چھڑے آئے اینو آندی قربانی احسار اینو آندی ہمدردی اینو آندی خیر خائی اللہ دا قرآن ایویں اعلان کرن دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار بھی قربانیاں دین والے اسحار آپ سرکار ہمدردی کرنے والے زن اما جی عائشہ صدیقہ ایک بار قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جی روزہ رکھ لیا ہے نام روزہ رکھے ہے ساڑی ماں نے اما جی عائشہ نے عصر دا ٹائم ایک سوا
بالن آ گئی انہیں آ کے سوال جل کیتا نام نہیں عائشہ کچھ کھان لی ہے تے دے دینا اما جی عائشہ فرما دیا نہیں ساڑھے گھر اندر ایک کوئی روٹی ہے نا میں رکھی سی افطاری کر لانگی افطاری دا ٹائمی قریب قریب ہے نا میں اپنی لونڈی نو آکھیا روٹی پکڑ لے تے جا کے انہوں دے چھڑنا اے لونڈی کہن لگی ماں جی افطاری دا ٹائم بھی قریب قریب ہے تو سان کھانا نہیں کھانا اما جی فرمان لگیاں لونڈی نو کہن لگیاں اوے کرما والیے قرآن نہیں پڑھیا وایوں سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا اللہ دے اگلیاں دا خیال کرو اگلیاں دا خیال کرو اگلیاں دا خیال کرو اوے جویں اپنے بچیاں دا خیال کرنا ہے سرکار دس گئے آ فرمادنے لا یومن احدکم اونی دیر تک تواڈے وچوں کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکدا اوے سونے نبی جی کنی دیر تک آ فرمادنے جب تک جویں اپنے بچیاں دا خیال کردا ہے اگلے بھرا ماڑے تے بچیاں دا بھی خیال نہ کرے اونی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اگلیاں دا بھی خیال نہ کریں اس واسطے سونیا ایویں نہ کریا کر کہ اللہ ناراض نہ ہو جان اگلیاں دا بھی خیال کریا کر گوانڈیاں دا بھی خیال کریا کر اوے پنڈ والیاں دا بھی خیال کریا کر محلے والیاں دا بھی خیال کریا کر اوے کیتے میرا گوانڈی بھوکا تے نہیں بیٹھا نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد ایک وارا سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ یرموک کے حضرت یار میدان چ ڈگ پینے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں شامہ دا ٹائم انہیں پانی منگیا نا مینوں پانی پلاؤ مینوں پانی پلاؤ ایک صحابیاں دے نے میں کر کے پانی لے لیا نا میں حضرت اکرمہ دے کول گیا اگوں آواز آ گئی نا اگوں حضرت سہیل نے آواز چل ماری حضرت سہیل اگوں بول کے آندا ہے مینوں بھی پانی پلا دینا یہ حضرت اکرمہ کہن لگے حالانکہ زخماں نال چورے اوے سونیا زخماں نال چورے کہن لگے صحابی نوں اوے سونیا سہیل نوں پانی پلا دے میری خیر ہو سکدا ہے انہوں میرے نالوں زیادہ پیاس لگی ہوئے ہو سکتا ہے انہوں میرے نالوں شدت دی زیادہ پیاس لگی ہوئے انہوں پانی پلا دیں انہوں پلا کے تے مینوں پلا دیں اے صحابی آندہ جے میں پانی لے کے حضرت سہیل دے کول گیا اگوں آواز آ گئی نا اگوں حضرت حارس نے آواز ماری اوے مینوں بھی پانی پلا دیں اے صحابی آندہ میں حیران حضرت سہیل کہن لگے آندے نے او سونیا اگوں آواز آ گئی پانی دی پہلے اگاں جا کے پانی پلا دے اینو آندے اظہار اینو آندے ہمدردی سونیا زخماں نال چورے اے نہیں آکھیا کہ میری پرو مرد نے تے مرن میں تے پانی پی لواں میدان جہاد پھر تو انہوں پتہ ہے نا زخم آ جان تے کنی پیاس لگ دیئے ہے بھی گرمی دا موسم انہیں آکھے انہوں پہلا اندے کل پیالہ لے کے پہنچے اگوں آواز آگی مینوں پہلا اگاں ٹر پیا تیسرے والے حضرت حارس کل پہنچے نے وہ آندہ بھائی جان ایویں نہیں جنہیں پہلوں پانی منگیا سی انہوں پہلے پانی پلا کے
اوے کدی اسی بھی ایویں کیتا ہے کہ نہیں؟ کدی اسی بھی اپنے بھراواں دا ایویں خیال کیتا ہے کہ نہیں؟ وہ آندا پہلے نو پانی پھیلا گیا جنہیں پہلوں پانی منگیا سی۔ اے صحابی آندا ہے میں پیچھا مڑ پیا واں، جے میں پہلے کول آیا تے اللہ نو پیارا ہو چکیا سی۔ جان دی پرواہ نہیں کیتی سونیاں، ساڈا کوئی مسلمان برا، اسی بھی بڑے قربانیاں دینے اسی بھی بڑے خیر خواہ، ساڈا کوئی برا اکھاں دے سامنے موٹر سائیکل تے ڈگ پوے تے سب تو پہلے جیباں فرول لینے۔ اے ساڈا بھی اے سارے مسلمان دے نال جے راہ جاندیاں موٹر سائیکل دے نال کوئی بچہ نال بج گیا ہے تے چھتی نکل جاؤ، کوئی پھڑ نہ لوے او مرد ہے تے مر جائے۔ حضرت صاحب تینوں پتہ نہیں قرآن اللہ دے سونے اپنے یاراں نوں کہہ دین اگلیاں دا بھی خیال کرن، اگلیاں دا بھی خیال۔ اے صحابی آندا میں پہلے کول آیا او فوت ہو چکیا ہے، جے میں دوسرے سہیل کول آیا وہ بھی اللہ نو پیارا ہو چکیا ہے۔ میں دوڑ کے تیسرے والے گیا وہ بھی اللہ نو پیارا ہو چکیا ہے۔ حضرت صاحب جان تے دے دیتی ہے پر قسم اللہ دی قرآن دی دی تفسیر بن کے وفا دیتے، جان جاندی تے جائیں پر قسم قرآن دی تفسیر بن کے وفا دیتا ہے نام۔ انہاں صحابہ نے قرآن دی تفسیر بن کے وکھایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، ایک بار درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری دی حدیث حضرت دے کول ایک عورت چادر بنا کے لے آئی، بڑی سونی چادر نے تیار کی تھی، آ کے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندھی سونیا تحفہ قبول فرما لو۔ آپ سرکار نے چادر اوپر لے لئیے، صحابہ آندھے نے سرکار پہلے ہی سونے سن، اور چادر اماں نے ایڈی پیاری بنائی سی میرے مصطفیٰ 14ویں رات دے چن وانگو چمکن لگ پینے۔ میرے نبی علیہ السلام تے پہلے ہی بڑے سونے سن، اللہ نے رینجاں لا چھڑیاں نے اپنے یار نو بنان لگیاں، اللہ نے موتی پرو چھڑے نے اپنے یار دی صورت بنان لگیاں، اللہ نے کمالاں کر چھڑیاں نے نام۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کولی بیٹھے سن تے چادر والے ویکھ کے آندے نے سونے اے تانوں چادر کڈی سونی لگن ڈئی ہے۔ آپ فرمان لگے عبد الرحمن میں سمجھ گیا کہ تیرا دل کردا ہے کہ چادر مینوں مل جائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے نہیں آکھیا اوے عبد الرحمن ایک دن تا مینوں لین دے ویندیاں نال ہی گل کر دتی، او نا 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 اینو آندی سارے اینو آندی قربانی۔ آپ سرکار نے او چادر لا کے نام اپنے یار عبد الرحمن نو دے دیتی نام۔ صحابہ کہن لگے عبد الرحمن یار چادر کیوں لئیو؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہن لگے آندھنے ساتھیوں اصل جے گلے وی چادراں دی گل نہیں، میں بہت بڑا تاجراں مدینے دا، وہ چادراں دی گل نہیں، اصل جے گلے وی زندگی موت دا پتہ نہیں، میں جانا میں فوت ہواں تے سرکار دے جسم نہ لگی چادر دا اپنا کفن بنا لوں۔
اصل تے میرا تیزیں ہو رہے نا میں سرکار دے جسم نال آج چادر لگ گئی ایندا اپنا کفنی بنا لاواں اوے سونےاں جڑا جسم دے نال میرے مصطفیٰ دے جسم پاک دے نال او جڑی چادر لگ جائے او جنوں میرے مصطفیٰ دا پسینہ لگ گیا ہونا ہے او چادر دی عظمت شان دے کیا کہنے مدینہ شہر اللہ جن آئے نے سارے نوی مدینہ وخا دیں ایک چھوٹا جا بچہ نا مدینہ دے بازار چے آ رہا سی آن فرمان لگے بیٹا اندری گل سنے نا اے بیٹا بچہ نبی علیہ السلام دیں ایک قریب آ گیا نا اپنے اندے سر تے ہاتھ چل پھیرے آنا آن فرمان لگے بیٹا کی عالم اے بچہ 15 سالاں تو بعد اے جوان ہویا نا آندے اللہ پاک دی قسم مینوں فلانے بازار وچ نبی علیہ السلام ملے سن 15 سال ہو گئے نے سرکار نے میرے سر تے ہاتھ پھیریا اوے مدینے والے او 15 سال ہو گئے نے حالے بھی میرے سر تے منہ چوں کستوری دی خوشبو آ رہی تے جڑی چادر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آج جسم دے نال لگی ہوئے گی اور چادر دی عظمت دے شان دے کیا کہنے لیکن میرے نبی آپ سرکار نے قرآن دی آیت دی تفسیر بن کے وکھا دیتا اور چادر بڑی قیمتی نبی علیہ السلام نے اگاں دے چھڑیے نام اللہ دی قسم آپ سرکار بھی رحم کرنے والے ہم درد خیر خواہ قربانیاں دینے والے صحابہ کرام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار آپ دا ایک یار اے مدینے دے بازار چے بیٹھا ہے نا وہ شام کوٹی آئندہ نا کی ایندہ نام حضرت ابو ہریرہ ایک واری سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے ابو ہریرہ کون نے ہر حدیث اللہ دی قسم ہر حدیث دی کتاب دے ہر ورگے تے لکھے ان نبی ہریرہ تا انی عظمت شان والا زیابی اللہ دے پاک پیغمبر دا یار مدینے دیاں گلیاں تے بیٹھے نہیں حضرت ابو بکر صدیق ایک واری سب قید رضی اللہ وہ لائے نا ابو ہریرہ رضی اللہ دی ویکھیا تے ابو ہریرہ نا تھلے بیٹھے نے کہنے لگے سنا کی ہویا ہے کہنے لگے ابو بکر جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے مسئلہ تے دس کے جاؤ نا آپ فرمان لگے ابو ہریرہ کی مسئلہ پوچھنا جی آندھنے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناں و یتیماں و اسیراں ایندہ ترجمہ تے منو سناؤ مفہوم تے کرو ایندی تشریح تے کرو انہوں نے تشریح کی تھی مفہوم کیتا غلنگ پچھوں فاروق اعظم آگا رضی اللہ تعالی کہنے لگے عمر جی اے سید دا مفہوم تے بیان کرنا اور نہ بھی مفہوم بیان کیتا تے اگاں ٹر گئے بڑے پریشان بھی گل سمجھے نہیں جو میں سمجھانا چاہتا تھا نا یہ سمجھے نہیں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے کہو سبحان اللہ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر تو بعد آپ تشریف لے کے آئے تے حضرت ابو ہریرہ فرمان لگے سونے سیدی منو تشریح تے کرنا اندہ مفہوم تے سمجھانا آپ فرمان لگے ابو ہریرہ کڑی ایت آندھنے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ آپ سرکار نے باؤں پھڑ کے کھڑے کر لے آئی حکیم الامت اتھے کندے کو جاننا چار گاہ گاہ دا ممی کیم میں حکیم الامت
کسی نے نہ کیا کرو حکیم الامت میرے پاک محمد سن صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیم نہ بڑے ٹیوے ایویں لان کے باں پھڑ کے تیرے میدے چ گرمی وہ سارے میں ہوتی ایویں ٹیوے لائی جان کے حکیم پر میرے پاک محمد تو وڈا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ ایت پڑھیے ایت آندہ مفہوم دسو آپ نے باؤں پھڑ کے کھڑیا کر لیا انہوں آندے حکیم آپ کہنے لگے ابو ہریرہ میں سمجھ گیا ہاں تینوں بھوک لگی ہے کہو سبحان اللہ میں سمجھ گیا ہاں تینوں بھوک لگی آپ سرکار نے باؤں پھڑ کے اپنی مسجد چ لے آندا نا ایک صحابی اونی دیر نو دودھ دا پیالہ لے کے آیا دودھ دا پیالہ تے آندہ سونے تحفہ قبول فرما لو آپ سرکار نے پیالہ پکڑ لیا تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بار بار پیالے والے ویکھن ڈیا سرکار مینوں پڑھان پیاس ہی نہیں لگی بھوک ہی نہیں لگی تے مینوں سرکار نے پیالہ پکڑا دیتا آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ جل کھڑا ہو جننے میرے یار بیٹھے نے سارے ہی پلا دے آندنے کدی میں پیالے والے ویکھاں کدی اپنے آولے ویکھاں ابو ہریرہ ایک یہ سارے بھوکے نے پیاسے نے جن نے پہلوں پھالوں نے ڈیگ لا کے پی جانا میں کدی پیالے والے ویکھاں تے کدی اپنے آولے ویکھاں دل میرا آندہ ایتھے کھو کے ڈیگ لا جا دل میں آندہ ہے پر میں دل نو آکھیا تیری نہیں مننی اپنے پاک محمد دی مننی صلی اللہ علیہ وسلم دل نو آکھیا تیری نہیں مننی جان جان دیے تے چلی جائے سرکار نے آکھیا پہلے انہوں پہلا او 70 صحابہ سن او مسجد نبوی اندر ایک چبوترا اونچی تھانو چبوترا آکھیا جاندا سی اللہ جن آئے نے سارے نوں دیاں زیارتاں کروا دے جتھے اج مسجد نبوی دا مؤذن کھڑا ہو کے اذان آندا ہے اس جگہ تے چبوترا سی نا جتھے میرے پاک محمد اے شاگرد خاص حضرت صحابہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کیتا کرتے سن آپ فرماندے نے انہاں سارے نوں پھیلا دیں اللہ جاندا انہاں دی شان دے کیا کہنے انہاں دی عظمت دے کیا کہنے اج ساڈے کول انیاں سہولتاں نے پر ساڈے کول قرآن پڑھن لئی پھر بھی ٹائم نہیں ایک صحابی آندا ایک دن ایسا ٹائم آیا ایک دن ایسا ٹائم آیا صحابی آندا ایک دن ایسا ٹائم آیا میرے والے ویکھو آندا بھوک نہیں لگ گئی اینی شدت دی بھوک لگ گئی ہون تے کھڑا نہیں ہویا جاندا اینی کمزوری ہو گئی ایک صحابی سرکار کو چھٹی لے کے باہر چلا گیا نا جا کے یہودیاں دے باغ نو پانی لایا انہیں کھجوراں دا گچھا دے دیتا نا اور شام کوٹیا ہے بھی بھوکھا سی آپ محنت مزدوری کر کے کھجوراں لے آیا انہیں راہ چ بہ کے نہیں کھا دیاں اندر مسجد چ لے آ کے انہیں اپنی الماری چ رکھ کے تالا نہیں مار لیا
انہیں کھجوراں لیاندیاں نے مزدوری کر کے، اور سونے اللہ نے انہاں دے گھوڑیاں تھلے مٹی اڈ دی، اللہ نے قسماں مٹی دیاں ایویں نہیں کھا لیاں۔ انہیں کھجوراں دا گچھا لیاندا مسجد نبوی دے درمیان والے دروازے وچ، انہیں او کھجوراں دا گچھا لٹکا دیتا نا، رسی پا کے بن دیتا نا۔ ایک صحابی کھڑا ہوندا، ایک دو کھجوراں منہ چ پا لیندا، دوسرا اٹھدا او دو منہ چ پا لیندا۔ اینو آندے سار، اینو آندے قربانی، اپنے آپ نالوں اگلے پراواں دا زیادہ خیال سی کہ میرا اے وی پرا بھکھا ہے او وی کھا لے گا نا۔ حضرت یار اے 17 صحابے صفا سن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کہن لگے، آندے سرکار دا حکم انہاں نوں پہلے پہلا آندے میں دل واکھیا تیری نہیں مننی، نبی علیہ السلام دی مننی، آندا ایک پاسوں لگ پیا میں دودھ والے ویکھی جا رہا، آندا اللہ دی قسم پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں ایک کردیاں 70 صحابہ پی گا دودھ میں اچھلدا پے دودھ مک کیویں سکدا ہے نا، آپ سرکار دے ہاتھ لگے سن مک کیویں سکدا ہے۔ آپ فرماندے نے ابو ہریرہ تو میرے کول بیٹھ کے پی، اللہ اے قربانی نبی علیہ السلام تحفہ نبی علیہ السلام نو ہے، آپ نے جلدی نال پھڑ کے منہ نال آپ نہیں لایا، پھر انہوں بھی آپ نے انہوں بھی سمجھایا کہ اگاں خیال کرنا ہے، اسی گل نہیں سمجھے آپ دی جی حکمت کی سی بھی اگاں ترجیح دیو، پہلے اگلیاں نو پیاؤ۔ ساڈا ایتھے کی حال شادی بیاہ تے جاؤ نا اکثر ٹیبل تے ہونا بوتلاں کئی اتوں پھڑ کے تھلے لکا لے، کوئی دوسرا نہ پی لے، کئیاں نو ایڈی بھیڑی عادت اتوں بوتل پھاڑ کے تھلے ٹیبل دے لکا کے ادھر ایک اور لے آئے ادھر نہیں آئی، ایک تو جھوٹ بولن دے ڈر جا اللہ دے غضب کولوں، حدیث پاک تے لکھے جن نے جان بوجھ کے ایک جھوٹ بولے اللہ دی قسم محشر دے میدان تے 2 میل اللہ زبان کھچ کے لمبی کر دیں گے۔ جھوٹ بولن دیا ایک بوتل دی خاطر ادھر لیا تھلے لکان دیا، اگلا نہ مقصد کی کہ کوئی اور نہ پی لے، تو کسی دا مقدر کھا کے میں سکنا ہے اور روزی کسی دی کھا کے میں سکنا ہے، اور جڑا دانا نکل پے جب تک نہیں انہوں ملے گا تینوں کدی موت نہیں آ سکتی۔ اللہ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے سرکار نے آکھیا ان تو پی کہو سبحان اللہ، اینو آندے سار اگلے پرانو ترجیح دینا اپنے آپ نالوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں پیالہ پھڑ کے منہ نہ لا لیا، کہنے لگے میں نہ رج کے پیتا، میرے چہرے تے خوشحالیاں آ گئیاں، آپ مسکرا پہنے آپ آندے نے اور پی، اگے دل آندا سی پی لے، میں آکھیا تو آنے پی لے، سرکار نے آکھیا اگاں پہلا ہون میں اینا پی لیا اے دل آندا نہ پیویں، میں آکھیا تیری نہیں مننی نبی علیہ السلام دی مننی، ہون دل آندا نہ پیویں، رج گیا نہ پیویں، میں آکھیا اگے تیری نہیں مننی ہونی بھی نہیں مننی، میں نبی علیہ السلام دی مننی، آندے نے پیالہ منہ نہ لا کے ہور پی لیا، تے میں پیالہ پیچھے ہٹایا، دل پہلو ہی کہن لگ پیا رب دا واسطہ ہی ہون نہ پیویں، پر سرکار آندے نے ابو ہریرہ ہور پی لے،
میں آکھیا دلا تیری ہون بھی نہیں مننی، تیری نہیں چلنی، ایتھے پاک محمد دی چلنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہن لگے میں تیسری بارہ بھی پی لیا نام تے میں ہن سرکار نو آپ ہی کہہ دیتا نام۔ میں آکھیا سونے نہ آکھیا جے ہن تے مینوں ایویں لگدا ہے اے نواں ساڑی تو دوبارہ جائے گا نا، اینا رج کے پی لیا۔ آپ فرمان لگے ابو ہریرہ ہن مینوں پیالہ پکڑا۔ آپ سرکار نے سب تو بعد پیالہ پکڑیا، اے جن نے سب تو بعد اے پیالہ پھڑیا ہوندا نام اے محمد۔ ایمان نال دسنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ اوے کدی تم بھی اپنے ملازم دا جھوٹا پانی پیتا ہے کہ نہیں؟ اوے کدی تم بھی مسجد دے مولوی دا جھوٹا پانی پینا ہے کہ نہیں؟ گل کی ہے تیرے کول چار ٹکے نہیں؟ اوے سونیا تم بھی ماڑیاں دے دسترخوان تے بیٹھ کے اوے کدی انہاں دے گلاس تے کدی پانی پیتا ہے کہ نہیں؟ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیالہ اوے پہلے 17 نے پیالہ 17 نے منہ لایا ہے، 17 نے پہلا منہ لا کے پیتا ہے نام تے 71 میں حضرت ابو ہریرہ آپ سرکار نے نفرت نہیں کیتی، آپ سرکار نے ائی پیالے نو ویکھیا نہیں کہ کتے منہ لاویندا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایندا نہیں محمد۔ آپ سرکار نے پیالہ پھاڑ کے منہ نہ لا لیا نا، آپ سرکار نے دودھ پی لیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہن لگے اللہ دی قسم اساں ساریاں پی لیا پیالے دودھوں میں اچھلدا پیا۔ دس گئے میرے پاک محمد کیویں ہمدردی کرنی ہے، کیویں خیر خائی کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دوواں جہاناں دے سردار دے بارے اے ساڈی ماں اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے دس گئیاں نے۔ لوگوں سن لو، جب جس دن دی میں نبی علیہ السلام دے نکاح تے آئی ہوں، میں جس دن دی لے کے آپ سرکار دے گھرے آئی ہاں، ماں جیاں دیاں نے اللہ دی قسم سرکار نے مسلسل 3 دن رج کے کھانا کھادا ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے مسلسل یعنی اج بھی کل بھی تے پرسوں بھی 3 دن مسلسل نبی علیہ السلام دے گھر آپ نے رج کے کھانا نہیں کھادا ہے دانا ہی محمد۔ ہمدردی کریا کرے سار او زونیا او اللہ دی قسم اپنے نالوں اگلے پرانوں ترجیح دیا کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں خنجر مار دیتا گیا ہے نا، انہاں دی ناف تے خنجر لگیا، ایک خنجر آر پار ہو جاندہ ہے نا۔ آپ نبی علیہ السلام دا یار ان کر کے قلب کے مسلح تے جا پیندے حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی نال گیا کہ انہاں نماز پوری کرا دیتی، آپ نو اٹھا کے کھڑے لے آندا گیا نا۔ حکیم بلائے گئے، طبیب آ گئے، حکیم آ گئے، اینا کے نبضاں پھڑیاں نام اینا حکیمہ نے ان کر کے سر ہلا کے کہہ دیتا ہون معاملہ ختم ہو چکیا ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پریشان ہو گئے۔ حکیم نو کہنے لگے حکیم صاحب جنیاں بھی دولتاں لگ دیاں نے عثمان لانی تیار ہیں، میرے یار دا علاج کرو جی ہو سکتا ہے نا۔ اینا حکیمہ نے سر ہلا کے کہہ دیتا ہون نہیں گلاں ختم ہو چکیاں نہیں۔ آپ اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا، آپ کہنے لگے بیٹے عبداللہ جا جا کے ماں جی عائشہ نو میرا سلام آکی تے نال جا کے ماں جی عائشہ کروں او قبر دی جگہ دا سوال کریں۔ ماں جی عائشہ کو لے
پیغام آیا تے ساڈی ماں دی عائشہ کہن لگیاں آندیاں نے بیٹے عبداللہ او قبر دی تھان تے دو بندیاں دی تھان حالے بھی نبی علیہ السلام دی قبر پاک دے نال بیٹے عبداللہ ایک نال نبی علیہ السلام دے نال میرے ابو جی دفن کر دیتے گئے باقی دو بندیاں دی تھان باقی میں جانی ہوں ایک پاسے اپنے بابے دے نال میں دفن ہو جاؤں ایک پاسے نبی علیہ السلام دے نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہونا لہذا میں جاندی سی اوتھے میں دفن ہوں تے نال کہن لگیاں بیٹے عبداللہ میں عمر نو ترجیح دین لگیاں اپنے اوپر جا جا کے عمر نو کہہ دیں او میں تھان توانو وقف کر دیتی او تھان توانو دے چھڑیے نہ سونے آسن صحابہ اپنے آپ نالوں اگلیاں نو ترجیح دین والے انہاں دے بارے قرآن آندا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ دا میرے بندے ہو اپنے نالوں اگلے پرادہ زیادہ خیال کریا کرو اللہ سانو عمل کرن دی توفیق دے یہ بہت بڑا عمل ہے کہ اپنے پرانو ترجیح دینا پر کم اوکھا بڑا سی ان کون ترجیح دے رہے ہر کو آندا میں ہی ہاں بس میرے پیچھے تو بس ہے نا اللہ کریم ساڑے دل اندر مسلمان دا اثار ہمدردی خیر خائی پا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.